حدیث کے اندر آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص گزرا، آپ نے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص تو ایسا ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر یہ کسی مجلس میں چلا جائے اس کی تکریم نہیں۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ پھر ایک دوسرا شخص گزرا، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ شخص ہے جو کسی سے رشتہ طلب کرے تو اس کی دعوت کو رد نہیں کیا جائے گا، یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسے شخص کی ساری زمین بھر جائے اس جیسے آدمی سے، اور وہ اکیلا آدمی ان جیسوں سے بہتر ہے۔ مخفی آدمی، مخفی زندگی گزارنے والا شخص، اپنے اعمال کو چھپانے والا شخص اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم لوگ تھے جو صحابہ کی محفلوں اور ان کی مجلسوں کو چھوڑ کے تنہائی میں اس لیے چلے گئے تھے کہ ہمارے عمل کو کوئی دیکھ نہ سکے، ہم مخفی طور پر اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہمارا معاملہ صرف اور صرف ہمارے رب کے ساتھ ہو۔ مخفی زندگی یہ بڑی عظیم زندگی ہوتی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے اللہ نے کتنا مخفی کر کے رکھا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں جس بندے کا عمل جتنا مخفی ہوگا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ جس طرح کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ اپنی راز کی بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ تیرے اور میرے درمیان، یہ کسی تیسرے بندے تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ انسان کے اعمال میں سے بھی کچھ عمل ایسے ہونے چاہیے جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہوں، اس میں کسی مخلوق کو پتہ نہ ہو، کسی کو علم نہ ہو۔ جب انسان ان چیزوں پر غور کرے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو آپ کی عبادت میں کتنی لذت محسوس ہوگی۔